اب میں درخواست کرنا چاہوں گا وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی اور اصلاحات جناب احسن اقبال چودھری صاحب سے، جنہوں نے اس کچی کنال کی بحالی کے لیے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا، کہ وہ کائنڈلی آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، جناب میر سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء، چیئرمین وابڈا، اراکین اسمبلی، عمائدین کرام، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں بلوچستان کے عوام کو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ بہت اہم منصوبہ جس کو 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں مکمل کیا گیا اور یہ سیلاب کے نتیجے میں متاثر ہوا، جس سے کہ کئی ہزار ایکڑ زمین جو ہری ہو گئی تھی اور وہ پھر بنجر ہو گئی، اور وہ لوگ جو زرعی معیشت کے ساتھ جڑ گئے تھے وہ بے روزگار ہو گئے۔ سیلاب کے بعد جو بحالی کے عمل کی نگرانی وزیر اعظم پاکستان نے کی، اس میں اس نہر کی بحالی کو ترجیحی بنیادوں پہ ربی کی فصل سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ ربی کی فصل کے موقع پر وابڈا کے حکام نے اور انجینئرز نے مل کر اس کام کو پایہ تکمیل پہ پہنچایا ہے، جس کے لیے میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج پاکستان میں جو ترقی کا عمل ہے اسے بڑھانے کے لیے جہاں ہم کوشاں ہیں، بحیثیت وزیر منصوبہ بندی میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں قوم کو آگاہ کروں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، 2013 سے 2018 تک جب ہمارے قائد کی قیادت میں ہم نے پاکستان کی بحالی، تعمیر، امن کے سفر کا آغاز کیا تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 2013 میں 340 ارب تھا۔ 5 سالوں میں اسے 1000 ارب تک پہنچا دیا گیا، اور میں تب بھی وزیر منصوبہ بندی کے منصب پر قائم تھا، اور ہر روز ہم یہ سوچتے تھے کہ آج کون سا نیا منصوبہ شروع کرنا ہے۔ لیکن 4 سال بعد جب 2022 میں یہ منصب دوبارہ مجھے ملا تو 4 سالوں کے بعد وہ ترقیاتی بجٹ 1000 سے 2200 یا 2500 ہونے کی بجائے سکڑ کے 750 ارب رہ گیا تھا۔ اور ان 16 مہینوں میں جب ہم حکومت میں تھے، ہر روز یہ مسئلہ درپیش ہوتا تھا کہ کس منصوبے کو بند کرنا ہے اور کہاں سے پیسے کاٹنے ہیں۔ اور آج 6 سال کے بعد ہمارا ترقیاتی بجٹ 1100 ارب پر پہنچا ہے، جو کہ 2018 کی قیمت پر شاید 400 ارب کے برابر ہوگا۔ 2018 میں پاکستان کے کل اخراجات کا ترقیاتی بجٹ 11% ہوتا تھا، آج وہ سکڑ کے 4% سے کم رہ چکا ہے۔ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن جو معاشی چیلنج ہمیں درپیش ہیں، جو 4 سالوں میں قرضے اس قوم کے اوپر ڈالے گئے، ان کا نتیجہ ہے کہ آج وفاقی حکومت جتنے محاصل اکٹھے کرتی ہے، 10,000 ارب صوبوں کے حصے کو دے کر وفاقی حکومت کی جیب میں آتے ہیں، اور 10,000 کے 10,000 ارب قرضوں کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں تنخواہوں کے لیے، پینشنز کے لیے، ترقیاتی بجٹ کے لیے، دفاع کے لیے مزید ادھار اٹھانا پڑتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کا مستقل بنیادوں پہ حل کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے 5 سالوں کے لیے ٹھوس منصوبہ بنایا ہے، جس کا وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی 28 نومبر کو قوم کے سامنے اعلان کریں گے، اور مجھے یقین ہے
کہ ہم اگلے چند سالوں کے اندر دوبارہ پاکستان کو اسی مضبوط بنیاد پہ لا کے کھڑا کر دیں گے جہاں پر 2018 میں ہم نے پاکستان کو چھوڑا تھا. لیکن ان محدود وسائل کے اندر بھی وزیر اعظم کی پہلی ترجیح بلوچستان کے لیے ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب 16 ماہ کی حکومت بنی تو ہم نے ایک سال کے اندر بلوچستان کے لیے مختص اسکیموں کی فنڈنگ کو 40% اس میں اضافہ کیا، اور پاکستان کے تمام صوبوں سے زیادہ پیسہ بلوچستان کے لیے وقف کیا. اور اسی طرح جو اس وقت ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے، اس میں بلوچستان کی اسکیموں کو وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہم نے ٹاپ موسٹ پرائرٹی دی ہوئی ہے تاکہ ہم بلوچستان کو ترقی کے ذریعے پرامن کریں. میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ بلوچستان میں شر پسندی کر رہے ہیں یہ بلوچستان کے دوست نہیں ہیں، یہ بلوچستان کے دشمن ہیں. یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں جو بلوچستان کے اندر بھی اسی طرح کی پراکسی وار شروع کرنا چاہتے ہیں جیسی پراکسی وار کے نتیجے میں افغانستان کے اندر اشروں تک تباہی ہوئی. یہ پاکستانی ریاست کی چھتری ہے جس کی وجہ سے ان کے ناپاک عزائم خاک میں ملتے ہیں. میں اس کی ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. جب ہم نے 2013 میں کوئٹہ اور گوادر کی سڑک کی تعمیر شروع کی جس کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا اور 2 دن کا سفر تھا، وہ 650 کلومیٹر سڑک تعمیر کرنے میں 43 FWO کے جوان شہید ہوئے. آج اس سڑک کی بدولت تربت، پنجگور، کلات، کوئٹہ، اس پورے ایکسس کے اوپر ترقی کے ثمرات وہاں کے لوگوں کو مل رہے ہیں. لیکن یہ لوگ جو آج تخریب کاری کر رہے ہیں یہ اس سڑک کی تعمیر کی مخالفت اور دشمنی میں ہمارے ان FWO کے جوانوں کو شہید کرتے تھے کہ اگر یہ سڑک بن گئی تو لوگوں میں ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی، روزگار آئے گا اور وہ ہماری غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. ہمارا مشن ہے کہ ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو اچھی تعلیم دیں گے، اچھا روزگار دیں گے، بلوچستان کو سڑکوں کے ساتھ ملک کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ ان سڑکوں اور شاہراہوں کے اوپر سرمایہ کاری جائے، روزگار جائے اور خوشحالی لوگوں کی دہلیز تک جائے. یہ وہ ویژن ہے جس کو ہم وزیر اعظم کی قیادت میں پایہ تکمیل پر پہنچا رہے ہیں. ایک بات اور میں اجاگر کرنا چاہوں گا. جب ہم 16 ماہ کی حکومت میں آئے تو ہمیں پتا چلا کہ گوادر جو کہ بلوچستان کے لیے ماتھے کا جھومر ہے اور سی پیک کا کلیدی منصوبہ ہے، گوادر کے وہ تمام منصوبے جنہیں 2017-18 میں شروع کیا گیا تھا ان پہ بریکیں لگا دی گئیں. حتیٰ یہ کہ 4 سال تک گوادر کی بندرگاہ کی ڈریجنگ نہیں کی گئی جس سے اس کی گہرائی 1.5 میٹر کم ہو گئی اور وہ بڑے شپس کے لیے ناکارہ ہو گئی. یہ وزیر اعظم کی قیادت میں ہم نے دوبارہ اس کا کام شروع کیا اور اس کو 4 ارب سے زیادہ بجٹ سے گہرا کیا اور آج وہ پھر ڈیپ سی پورٹ کے طور پہ بحال ہو گئی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ منصوبے چاہے بجلی کے، چاہے پانی کے، چاہے پورٹ کے جو بلوچستان کے تھے جو ہم نے 16 مہینے میں پورے کیے وہ اس سے پہلے 4 سالوں کے اندر کیوں نہیں کیے جا سکے. تو یہ وہ سوال ہے کہ جس کو ہر کسی کو سوچنا چاہیے. آخر میں جناب وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک مقامی مسئلے کی بھی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر رود کوہی کوڈا سے لے کر رود کوہی سوڑی جنوبی تک تمام جو رود کوہیاں ہیں ان کا نظام بشمول جو کاپا کایا کے نظام میں ہنگامی منصوبہ بندی کے ذریعے نہ صرف ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے عوام کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے بلکہ کچی کنال کا بھی منصوبہ اس کو نقصان ہوتا ہے. اس کے تحفظ کے لیے بھی میں وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ پنجاب حکومت اور وفاق کو اگر آپ یہ ہم اجازت دیں گے تو ہم مل کر کوئی اس کی منصوبہ بندی کریں
تاکہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے لوگوں کو اس مصیبت سے نجات مل سکے. بہت شکریہ.